اچھا بیٹا، آج ہم پڑھنے لگے ہیں نظم نعت۔ تو بیٹا میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ پہلی نعت کس نے لکھی؟ تو پہلی نعت کس نے لکھی اور کب لکھی؟ تو بیٹا نعت ہے نبی پاک کی تعریف، اور نبی پاک کی تعریف سب سے پہلے اللہ نے کی، اور کب سے کی آئی ڈونٹ نو، کیونکہ میرے پاس وہ ٹائم کا کیلکولیٹر نہیں ہے کہ اللہ پاک نے کب سے آپ کی تعریف کی، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک پر درود بھیجتے ہیں، اور اے اہل ایمان تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور ادب کے ساتھ سلام بھیجا کرو۔ اور اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ تو اللہ نبی پاک کی شان بیان کرنے والا خود ہے، تو پہلا نعت گو خود اللہ ہے۔ اس کے بعد حساب لگا لو کس کس نے نعت پڑھی اور کس کس نے نعت لکھی۔ تو بیٹے نعت میں جو شاعر ماہر القادری ہیں، منظور حسین ان کا اصل نام تھا، اور بہت اچھی نعتیں انہوں نے لکھی ہیں۔ تو پہلے شعر میں یہ کہتے ہیں تو مقصد تخلیق ہے تو حاصل ایمان، جو تجھ سے گریزاں وہ خدا سے ہے گریزاں۔ مقصد تخلیق یعنی اس کائنات کے بننے کا مقصد، حدیث کی طرف اشارہ ہے، حدیث قدسی ہے جس میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو میں یہ آسمان پیدا نہ کرتا، لولاک لما خلقت الافلاک۔ تو جب افلاک پیدا نہ ہوتے تو زمین کہاں سے پیدا ہو جاتی؟ مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں گر ارض و سما کی محفل میں لولاک لما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے کہ آپ اس کائنات کی تخلیق کا مقصد ہیں، اے کہ تیرا وجود پاک وجہ وجود کائنات، یعنی آپ کا وجود پاک کائنات کے وجود کی وجہ ہے، اللہ پاک نے یہ کائنات بنائی ہی آپ کے لیے ہے۔ اور تو حاصل ایمان، آپ ایمان کے حاصل ہیں، یعنی آپ پر ایمان لانا ہی ایمان کا مقصد ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سب سے پہلے اللہ ہے، یعنی توحید پر ایمان، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ پر ایمان یعنی توحید۔ اس کے بعد ہم نے رسولوں پہ ایمان لانا ہے یعنی عقیدہ رسالت، اس کے بعد ہم نے آخرت پہ ایمان لانا ہے عقیدہ آخرت، اس کے بعد ہمارے دو ایمان ہیں، فرشتوں پر ایمان اور آسمانی کتابوں پر ایمان۔ تو میرے بچے اللہ کو دیکھا نہیں دیکھا، غائب ہے۔ قیامت کو دیکھا غائب ہے، ابھی آئی نہیں، تو دیکھنی کہاں ہے؟ جب آئے گی تو دیکھیں گے، ابھی نہیں آئی۔ فرشتوں کو دیکھا، رسولوں کو دیکھا، آسمانی کتابوں کو اترتے ہوئے دیکھا نہیں، یعنی جن چیزوں پر ہم نے ایمان لانا ہے ان کو ہم نے دیکھا ہی نہیں، نہ تو ہم نے اللہ کو دیکھا، نہ ہم نے فرشتوں کو دیکھا، نہ آسمانی کتابوں کو اترتے دیکھا، نہ ہم نے رسولوں کو دیکھا، اور نہ ہم نے قیامت کے دن کو دیکھا، مگر ماننا ہے، ایمان لانا ہے۔ اور ایمان کیسے لانا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے پر ایمان لانا ہے، یعنی نبی پاک نے کہا اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا۔ نبی پاک نے کہا کہ پہلے اتنے پیغمبر آئے تھے، ہم نے مان لیے۔ نبی پاک نے کہا کہ پہلے کتابیں آئی تھیں، ہم نے مان لیا۔ نبی پاک نے کہا کہ مجھ پہ قرآن اترا ہے، فرشتہ وحی لے کے آیا ہے، ہم نے مان لیا۔ ہم نے کون سا فرشتے کو دیکھا وحی لے کے آتے ہوئے؟ دیکھو بیٹا، ہم تو 1400 سال بعد کے لوگ ہیں، اس وقت بھی جو لوگ تھے انہوں نے دیکھا اللہ کو؟ جو صحابہ کرام تھے انہوں نے اللہ کو دیکھا نہیں۔ غار حرا میں جا کے دیکھا فرشتے کو آتے ہوئے، نبی پاک پہ وحی نازل ہوتے ہوئے؟ پہلے جو رسول گزر گئے تھے وہ دیکھے، جو آسمانی کتابیں آئی تھیں وہ دیکھیں؟
क़यामत का दिन देखा, लेकिन ईमान ले आए किस बात पर? नबी पाक की ज़ुबान पे एतबार करते हुए वो ले आए। और अगर नबी पाक पर ईमान नहीं रहेगा तो फिर कुछ नहीं रहेगा। क्यों? कि अल्लाह पर ईमान है नबी पाक की वजह से, अल्लाह पर ईमान नबी पाक की वजह से, कुरान पे ईमान नबी पाक की वजह से, हर चीज पर जो हम ईमान रखते हैं वो नबी पाक की वजह से। अगर दरमियान से नबी पाक को निकाल लें तो फिर कुछ नहीं बचेगा। देखो, हम सहाबा कराम का कितना एहतराम करते हैं, करते हैं ना, एहतराम करते हैं ना सहाबा कराम का, करते हैं। क्यों करते हैं? नबी पाक की वजह से। और सहाबा कराम में खूबियां होंगी, लेकिन उन्हें सहाबी बनाने वाली चीज जो है वो नबी पाक की ज़ियारत है। क्योंकि जिसने हालत ईमान में नबी पाक की ज़ियारत की और फिर वो खुद भी मुसलमान दुनिया से गया, वो सहाबी है। यानी जिसने हालत ईमान में सहाबी को देखा, नबी पाक को देखा, और उसका अपना खात्मा भी ईमान पर हुआ, वो सहाबी है। तो सहाबी किससे बने? नबी पाक की वजह से। सहाबी किस वजह से बने? तो सहाबा की वो जाती शान नहीं है, वो नबी पाक की शान है। वो नबी पाक से निस्बत की वजह से सहाबी बने। सहाबी किस लिए बने? नबी पाक से निस्बत की वजह से सहाबी बने। और अहले बैत से हमें बड़ा प्यार है, बड़ी मोहब्बत है। तो अहले बैत किस लिए अहले बैत बने? नबी पाक से निस्बत की वजह से बने ना। क्या ख्याल है? तो जिसकी नबी पाक से निस्बत होती गई वो काबिल एहतराम होता गया। अब देखो, मदीना भी तो एक शहर है ना, एक शहर है ना मदीना, लेकिन हमारे दिल की ख्वाहिश है कि हम जाएं उधर, मदीना जाके देखें। क्यों? नबी पाक से निस्बत है उस शहर की, कि नबी पाक उस शहर में रहे हैं और आपका रोज़ा अक़दस भी उसी शहर में है। मदीने से हमें मोहब्बत है। क्यों? नबी पाक की वजह से। मस्जिद नबवी हमें बड़ी अच्छी लगती है। क्यों? नबी पाक की वजह से। पीर मेर अली शाह गोलडवी ने फरमाया था ना कि इस सूरत नू मैं जान आखा, जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जिस शान तो शाना सब बनिया। तो सारा कुछ तो वहीं से आया है। तो इसलिए आप मकसद तख्लीक कायनात भी हैं और हासिल ईमान भी हैं। ईमान का हासिल भी आप ही हैं कि आप पर ईमान ला के हमने हर चीज़ पे ईमान लाया है, वरना हमारा ईमान बेकार है। और जो तुझसे गुरेजा वो खुदा से है गुरेजा। और ए रसूल, जो आपसे हट गया वो आपसे नहीं हटा, वो अल्लाह से हटा है। क्यों? कि अल्लाह ने खुद तो आगे आर्डर दिया नहीं। अल्लाह के जितने अहकामात हैं वो रसूल अल्लाह की ज़ुबानी पहुंचे हैं। तो जो रसूल अल्लाह से हट गया वो रसूल अल्लाह से नहीं हटा, अल्लाह से हटा। देखें, हम कहते हैं कुरान पाक अल्लाह का कलाम है, हम पे नाज़िल हुआ है कुरान पाक है। उसके एंड पे को अल्लाह ने साइन किए हुए हैं, कोई अल्लाह की स्टैंप लगी हुई है? बोलो, नबी पाक ने बताया ना। यानी जो जो नबी पाक बताते गए कि ये कुरान है, हम उसको मानते गए। क्योंकि अहले ईमान की ये सिफत है, युमिनूना बिल गैब, वो ईमान रखते हैं गैब पर। तो गैब ही है ना हमारे लिए। तो जो आपसे हट गया, नहीं आपकी इताअत अल्लाह की इताअत। अल्लाह ने कभी किसी को आके कहा है कि नमाज पढ़ो? हैं? अल्लाह ने कभी आके कहा कि रोजा रखो? अल्लाह ने कहा कि ज़कात दो? ये सारी चीजें किसने बताई? नबी पाक ने बताई, और ऑन अथॉरिटी फ्रॉम अल्लाह, अल्लाह की अथॉरिटी से बताई। यानी अल्लाह ने नबी पाक को बताया और नबी पाक ने आगे हमको बताया। तो नबी पाक की इताअत अल्लाह की इताअत है, और नबी पाक की नाफरमानी अल्लाह की नाफरमानी है। कि अल्लाह पाक अल्लाह पाक जो है कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। बात समझ में आई कि नहीं? और दूसरा शेर है कि किरदार का ये हाल सदाकत ही सदाकत। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो किरदार है वो क्या है? सदाकत ही सदाकत, मुकम्मल तौर पर सच्चाई, सच्चाई सच्चाई।
شروع سے لے کے آخر تک سچائی، جو کہا سچ، جو لکھا سچ، جو بولے سچ، یہاں تک کہ آپ کے دشمن بھی آپ کو کہتے تھے صادق اور امین۔ کافر تھے، نہیں مانتے تھے، ضد کرتے تھے، لیکن آپ کو جھوٹا کہنے کی جرت نہیں ہوئی کسی کو۔ ابو جہل جو اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، وہ بھی کہتا تھا محمد میں آپ کو جھوٹا نہیں کہتا، لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں اس پر میرا دل نہیں آتا، میرا دل نہیں مانتا، کیونکہ دل کی جو مانتا ہے نا وہ عام طور پہ گھاٹے میں ہی رہتا ہے، دل تو بہت کچھ کہتا ہے، لیکن اب ماشاءاللہ آپ سارے بیٹھے ہیں، دل تو آپ کا یہی کہہ رہا ہے کہ استاد جو پڑھا رہا ہے بالکل نہ پڑھائے، ہمارے ساتھ گپ شپ لگائے ہیں، کوئی ہمیں لطیفے سنائے، ہمیں کوئی شعر و شاعری سنائے، دل تو یہ کہتا ہے، لیکن حقائق یہ کہتے ہیں کہ آپ کالج پڑھنے کے لیے آئے ہیں، کچھ لینے کے لیے آئے ہیں، آپ کو کچھ لے کے جانا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ صحیح ہے نا؟ تو حقائق یہ کہتے ہیں، تو اس لیے حقائق مانے جاتے ہیں، دل کی نہیں مانی جاتی، دل کی نہیں مانی جاتی، حقائق تسلیم کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اب جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار نکال لی اور کہا خبردار جو کسی نے کہا کہ نبی پاک کا وصال ہو گیا میں گردن اتار دوں گا اس کی، یعنی وہ جذبات تھے ان کے، خبردار کسی نے یہ کہا۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر پھر خطبہ دیا اور پھر ان کا جوش ٹھنڈا ہوا کہ واقعی آپ کا وصال ہو گیا ہے۔ یعنی جذبات تو یہ نہیں جو ہے نا وہ مانتے۔ اب جس وقت صحابہ کرام نبی پاک کو دفنا کے واپس آئے تو آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا نے کچھ شعر کہے جن کا مفہوم یہ تھا کہ تم نے کیسے گوارا کر لیا کہ اسے مٹی میں دفنا آئے ہو، یعنی اس ہستی کو مٹی میں دفنانا کس طرح تم نے گوارا کر لیا۔ تو جذبات تو یہ کہتے ہیں مگر حقائق یہ نہیں کہتے۔ تو آپ کا کردار صداقت ہی صداقت اور اخلاق کا یہ رنگ کہ قرآن ہی قرآن، اور آپ کا اخلاق کیا تھا؟ قرآن ہی قرآن، کان خلقہ قرآن، آپ کا اخلاق قرآن تھا۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا نا کہ آپ نبی پاک کی پیاری بیوی ہیں، نبی پاک کے ساتھ آپ نے زندگی کا ایک ٹائم گزارا ہے، تو ہمیں کچھ نبی پاک کے اخلاق کے بارے میں بتائیے۔ تو ام المومنین نے سوال کرنے والے سے سوال کر دیا کہ جناب آپ نے کبھی قرآن نہیں پڑھا؟ انہوں نے کہا جی بڑا پڑھا ہے۔ میں کہا پھر قرآن پاک ہی بیان ہے اخلاق مصطفیٰ کا، کانا خلقہ قرآن، آپ کا اخلاق جو ہے قرآن، کیونکہ آپ کا قول و عمل تفسیر ہے قرآن کی، اتباع مصطفیٰ معراج ہے انسان کی، کیونکہ ہمارے پاس عرش تک جانے کا کرایہ نہیں ہے اور نہ ہمارے پاس براق ہے، ہمارا معراج یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں۔ ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ تیرا معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، نبی پاک کے بارے میں کہتا ہے شاعر کہ تیرا معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میرا معراج تیرے نقش قدم تک پہنچا، یعنی میرا معراج تیرے نقش قدم، یعنی تیری اطاعت، تیرے پیچھے چلنا ہی میرا معراج ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی معراج نہیں۔ ٹھیک ہے بچے، بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ کوئی سوال ذہن میں آتا ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ آپ نے کیا پوچھنا ہے؟ بند کر دو بیٹا اسے۔ اس میں پہلے